السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر مجلس شاہ محمد غازی الدین عثمانی واحدی چشتی قادری مدظ العلی، برادران طریق، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج کی مجلس جلسہ یاد حسین اور عظمت اہل بیت اطہار کے سلسلے میں منعقد ہوئی ہے، تو اسی کے سلسلے میں کچھ گفتگو کریں گے۔ تو اس سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آل محمد الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بذکرہ وریا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع بھی عنایت فرمایا۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ یہ مہینہ اللہ کے پاس ازل سے عظمت والا ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے پاس گنتی کے 12 مہینے ہیں، سال کے 12 مہینے ہیں، اور اس میں 4 مہینے حرمت والے یعنی عزت والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کا ذکر کیا: رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ اور محرم میں ایک دن ہے جسے ہم یوم عاشوراء کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور اس کی نسبت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بھی ہے۔ مگر ہم چونکہ آج جو عنوان ہے، یہ عنوان اتنا بڑا ہے کہ ایک محفل میں ختم نہیں ہو سکتا، نہ 15 منٹ 10 منٹ میں، اس کے لیے مہینوں بھی لگ سکتے، سالوں بھی لگ سکتے، چونکہ عظمت اہل بیت اطہار اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ سننے بولنے کی کوشش کرنے کے لیے یہاں ہم جمع ہوئے ہیں۔ چونکہ امام حسین کے تعلق سے تو انشاءاللہ صدر مجلس بیان کریں گے، بات رکھیں گے، کچھ عظمت اہل بیت اطہار کے تعلق سے بات رکھنے کی کوشش کریں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم لوگ اپنے اولاد کے دل میں میری محبت پیدا کرو۔ پہلی چیز یہ فرمائی کہ میری محبت پیدا کرو، پھر فرمایا میری اہل بیت کی محبت پیدا کرو، پھر فرمایا قرآن کی تعلیم۔ یعنی ہم کو قرآن پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے، تو اس سے پہلے ہم کو 2 چیزیں کرنی ہیں: ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور پھر اہل بیت سے محبت۔ جب تک یہ 2 چیزیں نہ ہو، سرکار نے فرمایا پہلے میری محبت پیدا کرو، پھر میرے اہل بیت کی محبت پیدا کرو، اس کے بعد قرآن کی تعلیم دو۔ آج مسلمان قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، مگر نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر رہا ہے، نہ اہل بیت کی محبت، نہ اہل بیت کون ہے بتا رہا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بتایا جا رہا ہے۔ جبکہ آپ اہل بیت پاک ہستیاں ہیں، ایسے معمولی ہستی نہیں، ہمارے ایسے پاک ہستیاں ہوتی۔ کون پاک کرے؟ اللہ تعالیٰ خود پاک کرا۔ جس کو ایک قرآن میں جس کی آیت ہے، جس کو
یہ آیت تطہیر کے نام سے مشہور ہے، یعنی پاک ہونے والی آیت۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب، اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو پاک کر دے۔ روایت میں، حدیث میں ہے کہ جب یہ آیت کا نزول ہوا اسی دن یا اس کے دوسرے تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں تشریف فرما تھے، چادر اوڑھ کر بیٹھے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے ان کو، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے چادر مبارک میں چھپا لیا۔ کچھ دیر کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے ان کو بھی اپنے چادر مبارک میں چھپا لیا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے چادر میں چھپا لیا۔ پھر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چادر مبارک میں چھپا لیا، اور پھر اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، اور آیت کا تلاوت کی، کہا کہ پاک کر دے ان کو جیسا تو پاک کرنے کا وعدہ ہے۔ اور آج ہمارے پاس اہل بیت کی اہمیت نہیں ہے۔ اہل بیت کو تو ہم اہل بیت بولتے کس کو یہ بھی نہیں معلوم ہمارے کو۔ کئی ایسے ہیں نوجوان جن کو اہل بیت کے بارے، کون اہل بیت ہے وہ بھی نہیں معلوم، خالی اہل بیت اہل بیت اہل بیت۔ اہل بیت ہے کون؟ اور ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ آپ سرکار دو عالم، اے حبیب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم کو جو دین پہنچایا ہوں، تم کو جو ایمان پہنچایا ہوں، تم کو جو دوزخ سے بچایا ہوں، اس کی میں کوئی اجرت تم سے طلب نہیں کرتا۔ پھر یہ کہ تم میرے اہل بیت کی مودت کرو، ان کی توقیر کرو، ان کی تعظیم کرو، ان سے محبت کرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن، حسین، یہ اہل بیت، ان سے محبت کرنا ہے۔ مہمان مقرر بھی تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ بات کو جلد سے جلد ختم کر دیں گے۔ بیٹھیے، صلی اللہ علیہ نبی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو یہ چار حضرات اہل بیت ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے محبت کرنا ہم پر واجب ہے، قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ان سے محبت کرنا، ان کے بارے میں جاننا۔ جب تک ان کے بارے میں جانیں گے نہیں، ان سے محبت نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کا اصول ہے۔ دنیا میں جب ہم دیکھیں گے کہ جب تک ہم کسی شے کے بارے میں جانتے نہیں، اس سے محبت نہیں ہوتی۔ دنیا میں کسی سے بھی محبت نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ یہ میرا بیٹا ہے تو بیٹے کو بیٹے کی ویسی محبت ہوتی، بھتیجا ہے بھتیجا بول کے جب جانیں گے کسی کو تو اس سے محبت ہوتی کہ یہ میرا بھتیجے کی محبت ہوتی۔ بیٹا ہے تو بیٹے کی محبت، بھائی ہے تو بھائی کی محبت، یعنی جب تک کسی شے کو جانیں گے نہیں اس سے محبت نہیں ہوتی۔ تو اہل بیت سے محبت کرنا ہے تو پھر اہل بیت کو جاننا، اہل بیت کو پہچاننا تو محبت ہوتی۔ جب تک جانے پہچانے نہیں، محبت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنا ہے تو اللہ کے رسول کو جاننا، اللہ کے رسول کو پہچاننا تو محبت ہوتی۔ اللہ سے محبت کرنا ہے اللہ کو جاننا۔ اب کوئی بتاتا نہیں کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کے رسول کیسے، اہل بیت کیا ہے، اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اہل بیت کے تعلق سے صرف ایک دو بات کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. تو صحابہ پوچھے یا رسول اللہ اب ہم ہیں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, تو ہمارے بعد یا پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے پردہ فرمائیں گے, جو آنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھیں گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر علی بھی عبادت ہے. تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر کریں گے وہ بھی عبادت ہے. علی 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 یہ عبادت ہے. ہم دھوکے میں نہیں رہنا, ارے ذکر علی کر رہے ہیں اہل تشیع ہو گئے, شیعہ ہو گئے, نہیں. ذکر علی عبادت ہے. ہم علی رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے رہنا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر تم ان کو تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی, کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت, اور یہ دونوں ایک دوسرے سے عظیم تر ہے. کون عظیم ہے نہیں معلوم بولے, ایک دوسرے سے عظیم تر ہے, اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر آ کے میرے سے ملیں گے. تو قرآن اور اہل بیت ایک ساتھ رہتے, یعنی قرآن پہ معمل رہتے, عمل کرتے, یعنی جدا نہیں ہوں گے. مطلب قرآن ہاتھ میں لے کے نہیں پھریں گے, یعنی ان کا عمل پورا چلتا پھرتا قرآن ہوں گے. یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ جو احکامات دیا ہے عمل کرنے کے لیے وہ پورے عمل کریں گے اہل بیت. اس کی ایک مثال حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ہم کو پتہ چلتی ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ایک دفعہ دعوت تھی, دفتر بچھا ہوا تھا, مہمان بھی تھے. تو ان کا غلام سالن لے کے آیا, آج ہم مرق یا پھر نہاری ایسا گرم گرم لے کے, جو دعوتوں میں جو کھاتے ایسا گرم گرم کٹورا لے کے آ رہا تھا. اتفاق سے آپ کی پیٹھ پہ گر گیا, تو آپ غصے سے ایسا دیکھے غلام کو. تو غلام بھی جیسا اہل بیت کا ہے, معمولی نہیں ہے. فوراً قرآن کی آیت تلاوت کرا, کاظمین الغیظ, جو غصے کو پی جاتے ہیں, جو غصے کو پی جاتے ہیں. قرآن کی آیت تلاوت کرتے پی لیا بولے. اور پھر کیا بولا آگے, لوگوں کو عافیت دیتے ہیں, معاف کر دیا بولے. پھر آگے بولا احسان کرتے ہیں لوگوں پر. وہ لوگ اللہ کے محبوب ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں, لوگوں کو عافیت دیتے ہیں اور لوگوں پر احسان کرتے ہیں. تو بولے آزاد کر دیا. کیا کرا ہم نے؟ شوربہ گرایا, غلام ہے, آزاد ہو گیا. قرآن پہ عمل, چلتے پھرتے قرآن, اہل بیت جدا نہیں ہوں گے. تو ہم کو اہل بیت سے محبت پیدا کرنا, ان کا ذکر کرنا, ان کے بارے میں جاننا, ان کے بارے میں معلوم کرنا. معلوم کرے تو محبت پیدا ہوتی, نہیں تو نہیں ہوتی. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے, توفیق دے, تو پھر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سب میں قبول عطا فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اس میں تیری رضا شامل حال فرما. یا الہ العالمین ہمیں اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما, ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت پیدا فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.